بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے اور ان میں سے وہ نعمتیں رکھی ہیں جن کا دنیا میں تصور بھی نہیں ہے۔ جنت کے محلات ان عظیم نعمتوں میں سے ایک ہیں جو ہر مومن کے لیے اس کے اعمال کے مطابق بنائے جائیں گے۔ یہ محلات دنیا کے کسی بھی شاندار محل سے ہزاروں گنا زیادہ خوبصورت، وسیع اور حسین ہوں گے۔ آئیے جنت کے ان محلات کی خصوصیات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ جنت کے محلات سونے، چاندی اور موتیوں، یاقوت، زمرد اور دیگر قیمتی جواہرات سے بنائے جائیں گے۔ ان کی خوبصورتی ایسی ہوگی کہ اگر ہم میں سے ایک محل بھی دنیا میں ظاہر ہو جائے تو ساری دنیا کی روشنی مانند بڑھ جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک خیمہ ہوگا جو کھوکھلے موتی کا بنا ہوگا، جس کی لمبائی 60 میل ہوگی۔ اس میں مومن کے لیے کئی بیویاں ہوں گی جنہیں وہ ایک دوسرے سے نہ دیکھ سکیں گی۔ یہ حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ جنت میں نہ صرف محل ہے بلکہ ایسے حسین خیمے بھی ہوں گے جو عام دنیاوی محلوں سے کہیں زیادہ شاندار اور وسیع ہوں گے۔ جنت کے محلوں کے دروازے عام گھروں کی طرح نہیں ہوں گے بلکہ وہ بلند اور وسیع ہوں گے تاکہ اجنبی آسانی سے داخل نہ ہو سکے۔ جنت کے دروازے ہیروں اور جواہرات سے آراستہ ہوں گے، ان میں سے نور کی شعاعیں پھوٹتی ہوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازوں میں سے ہر دروازے کا فاصلہ 40 سال کی مسافت کے برابر ہوگا، اور قیامت کے دن لوگوں کی کثرت کے باوجود وہ دروازے کھلے رہیں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنت کے محل بھی ایسے ہی وسیع اور عریض ہوں گے جیسے کسی قسم کی تنگی نہ ہوگی۔ ہر مومن کو ان کے اعمال کے مطابق محل دیا جائے گا، اور ہر محل کی وسعت اتنی زیادہ ہوگی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ بعض محلات ایسے ہوں گے کہ ان میں سینکڑوں کمروں کی گنجائش ہوگی اور ہر کمرہ دنیا کے سب سے شاندار محل سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنائے، اللہ کے لیے جنت میں محل بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں نیک اعمال کرنے والوں کو جنت میں بہترین محلات ملیں گے، اور ان محلات کی وسعت اور خوبصورتی کسی حد سے ماورا ہوگی۔ جنت کے محل صرف خوبصورت ہی نہیں ہوں گے بلکہ ان میں تمام نعمتیں بھی ہوں گی جو ایک جنتی چاہے گا۔ ان محلوں میں نہ تھکن ہوگی، نہ نیند کی ضرورت، نہ کسی قسم کی کوئی پریشانی، بلکہ ہر لمحہ خوشی اور راحت ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے محلات ہوں گے جو باہر سے اندر اور اندر سے باہر نظر آئیں گے۔ یہ محلات نہایت شفاف اور نورانی ہوں گے، ان میں رہنے والوں پر ہر وقت راحت اور سکون ہوگا۔ جنت کے محلات میں نیک بندے، شہداء، انبیاء اور صالحین رہیں گے۔ ان کے لیے وہاں ہمیشہ کی خوشی راحت ہوگی، جہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ پریشانی، نہ کوئی حسد، نہ کوئی دشمنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ وہ جنت ہے جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا، ان میں نہریں بہتی ہیں، ان کے پھل دائمی ہیں اور ان کا سایہ بھی ہمیشہ رہے گا۔ جنت میں ہر شخص کے محل کا درجہ ان کے اعمال کے مطابق ہوگا، وہ ہمیشہ ان محلوں میں رہیں گے جہاں سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ جنت کا سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ جنت کے محلات میں رہنے والے خوش نصیبوں کو وقتاً فوقتاً اللہ کی زیارت نصیب ہوگی۔
یہ لمحہ ان کے لیے سب سے حسین ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جنت والو، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں؟ وہ کہیں گے، اے میرے رب، کیا تو نے ہمیں چہرے روشن نہیں کیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ اللہ فرمائے گا، میں تمہیں اپنی زیارت کرواؤں گا۔ پھر جنتی اللہ کے چہرے کی زیارت کریں گے اور ان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ جنت کے محلات انمول نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ ان محلوں میں وہ سب کچھ ہوگا جو دل چاہے گا، اور سب سے بڑھ کر وہاں اللہ کی رضا ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی جنت کے حسین محلات میں جگہ ملے تو ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، اچھے اخلاق اپنانے چاہیے۔ اللہ ہمیں جنت میں محلات عطا کرے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرا گھر اپنے قریب بنا دے۔ اس دعا کو اچھے سے ہر روز پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا گھر بہترین اور شاندار بنائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جنت میں جگہ عطا کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔